ناظرین، بھارتی مسالوں، بھارت کے بنائے ہوئے کھانوں اور وہ جو پروسیس فوڈ اور تیار شدہ کھانے، اور پھر یہ کہ بھارت سے بیرون ملک جانے والے جو وہ خاص ہربل پاؤڈرز، یعنی کہ جو ہربل دوائیاں ہیں، جڑی بوٹیوں سے بنی ہوئی ادویات ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، ان کے پاؤڈرز ہیں، اور پھر یہ کہ جو ان کے تیار شدہ کھانے ہیں، حلیم بنا کے بیچتے ہیں ڈبوں میں پیک کر کے، بریانیاں، پتہ نہیں کیا کیا، وہ یہ پوری دنیا میں کھائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو یہ کھاتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی وارننگ ہے اور بہت بڑا الرٹ ہے۔ میں اس کے بارے میں آپ کو تفصیلات آج بتانے جا رہا ہوں، اور میں حاضر ہوں میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی اور ہندوستانی، بھارتی لوگ اور پاکستانی جہاں جہاں رہتے ہیں، وہ ہمارا یہ پورے کا پورا جو مڈل ایسٹ ہے، یہ ہو جس میں عرب کنٹریز ہیں، اور جس میں اس کے علاوہ سنگاپور ہے، ہانگ کانگ ہے، پھر برطانیہ میں بہت بڑی تعداد ہے، امریکہ میں ہیں، آل اوور دا ورلڈ پاکستانی اور ہندوستانی جہاں جہاں رہتے ہیں، وہاں ایک عام تاثر ہے، ایک عام کانسیپٹ ہے کہ جو ہم چونکہ انڈینز ہیں، یعنی کہ پاکستانی بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بھی یہی کھانے کھاتے ہیں، تو وہ بھارتی کھانوں کو بڑا ترجیح دیتے ہیں۔ وہاں پہ موجود پاکستانی جو ہیں وہ وہاں سے آئی ہوئی پیکنگ کو، وہاں کے آئے ہوئے مسالوں کو، وہاں پہ سے آئے ہوئے ہربل پاؤڈرز کو بڑی ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے اوپر پھر بڑے فوائد لکھے ہوتے ہیں، ہر کوئی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ پھر فیس بک ہے، پورا سوشل میڈیا وہ ان سے بھرا ہوا ہے، اور یہ جو لوگ ان کے ہیں وہ اس کی پروموشن کرتے ہیں کہ جی آپ ہلدی کھائیں، آپ کا کینسر ختم ہو جائے گا، آپ فلاں چیز کھائیں یہ ختم ہو جائے گا، اور یہ فلاں بوٹی جو ہے وہ ہمارے فلاں حکیموں نے بنائی تھی۔ تو یہ بیسیکلی تو یونانی طریقہ علاج تھا جو ہندوستان میں آیا، اور ہندوستانیوں نے اس کو اڈاپٹ کیا، اور اس کے بعد یہ جڑی بوٹیاں نکال کے پھر اس کو لے آئے سامنے۔ اب اس پہ تو بحث نہیں ہم کر رہے کہ وہ طریقہ علاج جو ہے وہ کتنا اچھا ہے اور کتنا جو ہے وہ سیف ہے کہ آپ ایک جڑی بوٹی کھاتے جائیں تو وہ آپ کا کوئی علاج کرتی چلی جائے گی۔ اب وہ کتنی کھانی ہے، کب کھانی ہے کہ نہیں کھانی ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ لیکن اس وقت جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسالہ جات، یہ والی جو تیار شدہ خوراک جو انڈیا سے جاتی ہے، اور جو انڈیا سے یہ جو ہربل پاؤڈر جاتے ہیں، ان میں بڑے خطرناک کیمیکلز ہیں، اور اس کی طرف توجہ دنیا کے بہترین ادارے جو فوڈ کو چیک کرتے ہیں، جو فوڈ کے معیار کو چیک کرتے ہیں، اور وہ اپنے لیبز میں اس کو ہر وقت الرٹ رہتے ہیں، انہوں نے یہ جاری کیا ہے۔ اور یہ جتنے ملکوں کا میں نے نام بتایا، آسٹریلیا سمیت سارے ملکوں میں یہ الرٹ جاری ہوا ہے۔ اب یورپین یونین کا ایک ادارہ ہے EFSA، بے شک گوگل کر لیں EFSA، اور اس کے بعد ایک ہے ریپڈ الرٹ سسٹم فار فوڈ اینڈ فیڈ، یہ RASFF۔ ان دونوں نے بڑا، اور امریکہ کا FDA، ان تینوں اداروں نے، آگے بھی جا کے بتاتا ہوں، انہوں نے ایک الرٹ جاری کیا ہے، مختلف الرٹس جاری کیے ہیں، مختلف ان کی جو پیکنگ میں آتے ہیں جو چیزیں اس پر، اور جو ان کی فروزن چیزیں ہیں وہ بھی پیکنگ میں، ان سب پہ انہوں نے تقریباً بہت ساری چیزوں پہ انہوں نے الرٹ جاری کیا ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو مسالے ہیں اس میں کیڑے مار ادویات جو وہ ڈالتے ہیں اس کا ایک خاصی مقدار پائی گئی ہے۔ اب کیڑے مار ادویات زہر ہوتا ہے، کیمیکلز ہوتے ہیں، زہر ہوتا ہے جو کیڑوں کو مارتا ہے، جو مختلف فصلوں پہ اور جو مختلف چیزوں پہ جو اگتی ہیں اس پہ اگر کیڑے ہیں تو ان کو مارنے کے لیے وہ پھینکا جاتا ہے تو وہ زہر ہوتا ہے، تو وہ مقدار ان مسالوں میں پائی گئی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اس میں کیا پایا گیا ہے، ایک جو سب سے جو خطرناک اس میں کیمیکل ہے وہ ہے ایتھیلین آکسائڈ، اور یہ جو ہے یہ کینسر پیدا کرتا ہے، پھیپھڑوں کا اور بریسٹ کینسر یہ پیدا کرتا ہے، یہ جو کیمیکل ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کیا کہ اس میں جو رنگ استعمال کرتے ہیں وہ بھی انڈسٹریل کلر استعمال کر رہے ہیں، جو اپرووڈ کلرز ہیں، یعنی کہ جو انسانی صحت کے لیے، غذاؤں کے لیے بنائے جاتے ہیں، مختلف کلرز دیتے ہیں فوڈ کو، مختلف چیزوں کو، تو وہ یہ انڈسٹریل یوز کر رہے ہیں، اس میں آلریڈی وہ ہوتے ہی کیمیکل ہیں، وہ کیمیکل سے ہی تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ ان اداروں نے رپورٹ کیا۔ اس کے علاوہ ان کی جتنی یہ سی فوڈ بیچتے ہیں، سمندری، یعنی کہ مچھلی، کیکڑے ویکڑے یہ وہ، تو اس پہ یہ ایک اس میں ایک بیکٹیریا پایا گیا ہے، وہ ہے، اس کا نام ہے فیکل بیکٹیریا، اور یہ جو فیکل بیکٹیریا ہے یہ عام طور پہ ڈائریا
لوگوں کو ہو جاتا ہے اس سے، مروڑ ہوتے ہیں پیٹ میں اور بھوک لگنا کم ہو جاتی ہے، یہ جن کے اندر یہ جاتا ہے، یہ جو لوگ اپنے خوراک سے لے کے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ جو میں نے خوراک بتائی ہے، یہ جو سی فوڈ ہے، اس کے اوپر یہ ایک کیمیکل لگاتے ہیں، اس کا نام ہے فارملین۔ یہ کیمیکل جو ہے یہ عام طور پہ لاشیں، لاش جو ہوتی ہے، اگر اس کو محفوظ کرنا ہے کہ وہ دیر تک محفوظ رہے، کچھ دیر تک، اس کے اوپر ایک کیمیکل لگایا جاتا ہے، یہ فارملین، اس کے یہ ٹیکے لگاتے ہیں ان مچھلیوں کو، اور یہ جو سی فوڈ جو ہے وہ بیرون ملک بھیجتے ہیں انڈیا والے، اس میں یہ انجیکٹ کرتے ہیں، ٹیکے لگا کے بھیجتے ہیں تاکہ یہ خراب نہ ہو، خدا کا خوف کریں۔ اچھا، اب امریکہ کا جو FDA ہے، اس نے ان کی بہت سی کنسائنمنٹس جو ہیں وہ پچھلے 2022 23 24 میں انہوں نے یہ کینسل کر دی ہیں، ریجیکٹ کر دی ہیں کہ یہ واپس لے جائیں، یہ انسانی صحت کے لیے بہت، سالمونیا بیکٹیریا ان کے پایا گیا ہے، ان کی جو ہلدی اور مسالوں میں، امریکہ کے اندر جو سالمونیا بیکٹیریا، یہ جو سالمونیا بیکٹیریا ہے، یہ چھوٹے بچوں کے لیے بڑا خطرناک ہے، بڑوں کے لیے اتنا زیادہ نہیں، یہ چھوٹے بچوں کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ پھر یہ جو ہلدی بیچتے ہیں اس میں سیسا ملا ہے، یہ جو سیسا یعنی کہ یہ جو وہ لیڈ ہوتا ہے وہ ملا ہے، اور یہ انسانی صحت کے لیے، انسانی باڈی کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ اس کے علاوہ اس میں انہوں نے جو پروسیس فوڈ ہے اس میں کیڑوں کے ٹکڑے اور چوہوں کے بال ملے، کیڑے مکوڑے نہیں ہوتے، وہ بھی پیس دیتے ہیں سارے یہ اس میں، اور چوہوں کے بال یہ اس میں کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو میں نے آپ کو 2 بیکٹیریا اس کے نام بتائے ہیں نا، ایک یہ جو سالمونیا بیکٹیریا اور فیکل، یہ عام طور پہ یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ یہ عام طور پہ انسانی فضلے میں پایا جاتا ہے یا جانوروں کے فضلے میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ آپ تصور کریں کہ یہ جو ان خوراکوں میں یہ جو بھیجتے ہیں اس میں اگر یہ دونوں بیکٹیریا موجود ہیں تو یہ پھر کیا ہے؟ اندازہ کریں، میں اب نام نہیں لوں گا کہ یہ کیا، مطلب یہ کہاں پہ تیار ہوتے ہوں گے۔ اور اکثر لوگوں نے یہ جو میں نے آپ کو بتایا، یہ جو جتنی انفارمیشن پڑی ہوئی تھی اس پہ جو لوگوں کو کمنٹس آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم جب ان کو کھولتے ہیں یعنی کہ ڈبے پیکڈ، تو اس میں سے ایک عجیب گوبر کی بو آتی ہے اور وہ پتہ نہیں کیا، بہت گندی بو آتی ہے، پھر وہ جب نکل جاتی ہے تو پھر وہ ظاہر ہے وہ نکل جاتی ہے، تو اس کے بعد لوگ اس کو، وہ حلیم ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا یہ بیچتے ہیں جو آپ کو پتہ ہی ہے۔ فراڈ بھارتیوں پہ ختم ہے۔ ہمارا جو وہ باسمتی چاول تھا اس کو اپنے نام سے بڑے عرصے تک بیچتے رہے، وہ تو اب جا کے ہم نے اس کو واگزار کرایا، اپنے نام پہ کیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ان کی یہ نہیں ہے صرف امریکہ میں، بلکہ شمالی امریکہ اور دیگر ملکوں سے، شمالی امریکہ کا جتنے ممالک ہیں، یہ برازیل ہے، میکسیکو ہے، ان سے بھی یہ ان کی یہ جو فوڈ کی آئٹمز ہیں ان کو ہٹایا گیا، ان کو کہا گیا کہ یہ واپس لے جائیں۔ اب ان کے خلاف کارروائی بھی ظاہر ہے، وہ تو طریقہ کار ہے ان کا، ایک عدالتی کارروائی ہے وہ ہوتی ہے، اور اس سے پھر یہ کہ ان میں ایتھلین آکسائڈ میں نے آپ کو بتایا وہ پایا گیا ہے۔ ان کے جو سنیکس ہیں آسٹریلیا میں، وہ انہوں نے کہا ہے کہ لے جائیں، اٹھا کے لے جائیں۔ ایکریلا اس میں ایک کینسر کا پیدا کرنے والا ایک کیمیکل ہے وہ پایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی جو یہ اوپر جو لیبلنگ کرتے ہیں اس میں جو معلومات دیتے ہیں وہ ادھوری ہوتی ہیں، وہ غلط ہوتی ہیں، ایکسپائرڈ فوڈز بھیج دیتے ہیں وہاں پہ، یہ انڈین ایکسپائرڈ فوڈ بھیج دیتے ہیں۔ اچھا جی، ان کے ہربل پاؤڈرز میں آرسینک پایا گیا ہے۔ آرسینک ایک زہر ہوتا ہے جو سلو پائزن ہوتا ہے، جو انسان میں آہستہ آہستہ اس کو مارتا ہے۔ اب ان اداروں نے جو تجویز کیا ہے وہ یہ، اچھا پھر ان میں آپ کو ایک دفعہ پھر دہرا دوں، ان کے مسالے، اچار، تیار نوڈلز، تیار کھانے، ہربل پاؤڈرز، آیورویدک ادویات یعنی کہ جو یونانی طریقہ علاج سے جو یہ ادویات ہیں وہ، اور فروزن سنیکس اور فروزن فوڈز جو ہیں یہ ہیں جو انڈیا سے جاتی ہیں، ان سے بچیں، خیال کریں ان سے، جو بیرون ملک ہیں اور جو پاکستان سے یہاں سے جاتے ہیں یا وہاں رہتے ہیں، ایون انڈینز کو بچنا چاہیے، ان کے لیے بھی یہ بہت، ان کی جو سائٹس اور سوشل میڈیا میں ان کو الرٹ دے رہا ہے، اور لوگ اب ان سے دور ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب ان سے جو بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں اس پہ ان اداروں نے الرٹ جاری کیا ہے کہ یہ جو چیزیں جو آپ کے جسم میں ان خوراک کے ذریعے جاتی ہیں اس میں آپ کے اعضاء کی بیماریاں یعنی کہ گھٹنوں کی اور باقی ہر جگہ ہر
قسم کے اعضاء کی بیماریاں آپ کو ہو سکتی ہیں. کینسر کا بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے جو اس میں کیمیکلز ہیں. ہارمونل مسائل آپ کو ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو دائمی انفیکشن معدے کی ہو سکتی ہے اور آنتڑوں کی ہو سکتی ہے. بے اولادی یعنی کہ اولاد کا نہ ہونا ہو سکتا ہے. اور پیٹ کی بیماریاں جو ہیں وہ ساری کی ساری وہ بڑی شدید بیماریاں آپ کو لاحق ہو سکتی ہیں. انڈین مسالوں سے، انڈین پاؤڈر سے، ان سب سے بچیں. اپنی زندگی خود جئیں. یہ بہت بڑا فراڈ ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت.